बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, लेकिन पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले वाला वीलॉग अगर आपने नहीं देखा, गज़ल स्पेशल, तो वो आपने लाजमी देखना है। उस पर मैंने बड़ी मेहनत की है और कुछ आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में नई बातें उसमें से पता चलेंगी। और हमने जब बैतुल मुक़द्दस फतह किया तो हमने क्या सलूक किया था और अब हमारे साथ ये कम ज़र्फ़ क्या सलूक कर रहे हैं, तो वो वीलॉग आपने न सिर्फ खुद देखना है बल्कि अपने बच्चों को भी दिखाना है। अब आते हैं अपनी रोज़मर्रा की ख़बरों और नए वीलॉग पे। पहली ख़बर ये है कि मौलाना फ़ज़लुर रहमान को आप कभी भी तारीख़ की राइट साइड पर खड़ा होते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं। और ये जो आपको लगता है ना कि ये अपोजिशन में है और इक़्तिदार में नहीं है जिस तरह अब हैं, तो ये खाली आँखों का धोखा होता है। ये हर वक्त इक़्तिदार में होते हैं और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इनकी कोई भी फरमाइश नहीं टालती, इनका हर काम करती है। क्यों करती है आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो मदरसे के बच्चों को वो सड़कों पे ले आते हैं, और जब मरियम बीबी को नैब बुलाए तो सारे बच्चे ये सड़कों पे ले आते हैं, वरना पीटीआई की ख़वातीन, वो तो ख़वातीन है नहीं, ये आपको बिल्कुल इस तरह करते हुए दिखाई देंगे। अब फिर उन्होंने कौन सा चंद चढ़ाया है, वो चंद ये चढ़ाया है कि ऑफ़र की है बलूचिस्तान हुकूमत को कि जो अख्तर जान मेंगल ने धरना दे रखा है तो वो सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस्टेब्लिशमेंट की मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग बलोच की गिरफ्तारी और अख्तर जान मेंगल के धरने से मामलात काफ़ी जो है वो ख़राब हैं। आज के दिन 20 जगहों पर जो बलूचिस्तान यकजहती कौंसिल है उसने 20 मकामात पर एहतजाज किया है और काफ़ी तगड़ा एहतजाज किया है। तो बलूचिस्तान में फॉर्म 47 की जो हुकूमत है तो उसको मुश्किल से निकालने के लिए हस्बे मामूल मौलाना फ़ज़लुर रहमान ने अपनी खिदमात पेश की हैं और उन्होंने कहा है कि वो सालसी करने को तैयार हैं। अब ये कौन सी सालसी होगी वो आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि मौलाना फ़ज़लुर रहमान पहले दिन से इसी तरह इस्तेमाल होते हैं, इनको शौक़ भी है। इसके बाद इंडिपेंडेंट, बहुत बड़ा जो है ना वो ये जरीदा है, इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट दी है कि यूक्रेन के बाद पहले व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिनरल के बारे में कहा ट्रंप ने कि आपके जो है ना वो मुल्क में मिनरल्स हैं तो वो आप हमारे हवाले करें, रूस के साथ जंग बंद करें। अब इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करता है कि अब अमेरिका को पता चला है कि जी पाकिस्तान तो माला माल है ये जो रेयर मिनरल्स हैं, और इस पे वीलॉग में भी बात होगी। तो अब उसकी जो अगली मंजिल है वो पाकिस्तान है अमेरिका की। तो इस लार्जर और ग्रेटर प्लान को समझने की आप लोग कोशिश करें, ये इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट है। उसके बाद जो गोल्ड के ज़खायर हैं वो इंडिपेंडेंट ने कहा है कि बहुत ज़्यादा है रेकोडेक में। इसके अलावा कापर के ज़खायर वो यानी बहुत ज़्यादा हैं कापर के, और इसके अलावा लिथियम जो है वो आजकल बड़ी अहमियत अख्तियार कर गई है। इस पर भी बात करेंगे कि वीलॉग में चल के कि इसकी क्या अहमियत है। तो ये इसने इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि पीटीआई जो है ना इस वक्त वादे तौर पे 2 धड़ों में तकसीम हो चुकी है। एक धड़ा है कूफी मीन कि जी बस इमाम को बुला लें और जब इमाम आ जाएं तो पीछे हट जाएं, जिस तरह हुआ था। और दूसरा जो ग्रुप है वो है मुज़ामती, जिसकी क़यादत जुनैद अकबर ख़ान और मुराद सईद कर रहे हैं। इन दोनों ग्रुपों में कशमकश जारी है, लेकिन कोई कहता है कि ये जो मुफाहमती ग्रुप है ना इसकी नीयत पे भी शक नहीं करना चाहिए। ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात बेहतर करके ना इमरान खान को जो है वो बाहर निकाल लें। लेकिन सवाल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पे अगर इमरान खान को बाहर निकाल भी लें तो मुल्क का क्या फ़ायदा होगा, लोगों का क्या फ़ायदा होगा। 76 साल से जो सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम जो है वो चलेगा। बहरहाल पीटीआई इस वक्त वादे तौर पे 2 धड़ों में तकसीम नज़र आती है। एक धड़ा कहता है
کہ سڑکیں جو ہے نا وہ گرم ہونی چاہیے، جس طرح جنید اکبر نے آج پھر ہری پور میں ورکر کنونشن کیا، ایبٹ آباد میں ورکر کنونشن ہوا، اس طرح کراچی میں رکاوٹوں کے باوجود ہوا، تو یہ وہ دھڑا ہے۔ آج ایک 5 رکنی کمیٹی بھی بنی ہے کہ خان صاحب سے کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ خان صاحب کی بہن اس میں شامل نہیں ہے، یعنی پہلے خان صاحب کی بہنیں ہیں یا پہلے یہ نمونے ہیں کالے کوٹوں والے چغل خور، یعنی ان کو بھی شامل کرنا چاہیے تھا اور ان کا بھی ان پٹ لینا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ کمیٹی بن گئی ہے تو یہ واضح طور پہ تقسیم نظر آ رہی ہے بہرحال پی ٹی آئی میں، اور میرا خیال ہے کہ مزاحمتی دڑا، یہ میرا تجزیہ ہے کہ مزاحمتی دڑا ٹھیک کہتا ہے۔ اس کے بعد جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو موتیہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کو، پاکستانیوں کو، کوئی کار دھونے والا، کوئی کسائی باہر سے پکڑ لائے ہیں، اچھے سوٹوں والے، اچھی شکلوں والے، اچھے بالوں والے، ہمیں ان کی محنت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، محنت میں عظمت ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے پیشے کا احترام کرتے ہیں، لیکن کم از کم وہ تو ہمیں چے نہ بنانے ایئرپورٹوں پہ آ کے۔ کوئی کہہ رہا ہے 1000 روپے، 1000 ارب خود کاریں دھوتا ہے، تو بھائی تو کاراں دھو، اپنی جڑا ہے نا جی وہ کمائی کر، اپنے خاندان کی خدمت کر۔ ساکو پہلے تھے موتیہ بناؤن والے تھوڑے، تو سمندر پار چو آ کے ساکو موتیہ بنا رہے ہو اور چے بنا رہے ہو، تو کھاؤ پیو۔ پاکستانیاں نا مال ہے، ہر کوئی اڑا رہا ہے تو سب بھی اڑاؤ، کوئی بیلاروس سے چڑا رہا ہے، کوئی ترکی چڑا رہا ہے تو صحیح اڑاؤ، لیکن ساکو چے تو نہ بناؤ نا یار۔ ٹھیک ہے تو پاؤنڈ کمانے ہو، لیکن اتنے تو یہ سرمایہ کاریاں 1000 اربیاں نہ کرو، اپنی ون کے کاراں دھوو تو گوشت بیچو۔ بہرحال یہ جو ہے نا اوورسیز ادھر آئے ہوئے ہیں اور 3 روزہ کنونشن جو ہے وہ پاکستان میں جاری ہے، جس طرح یہاں پہ ڈرامے ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اب آپ اس بات کا اندازہ کریں، بلوچستان میں منرلز ہیں، ٹھیک ہو گیا، کے پی کے میں منرلز ہیں، خیبر پختونخوا میں ٹھیک ہو گیا، پنجاب میں نہیں ہے۔ یہ جو پنک سالٹ ہے نا، جسے آپ گلابی نمک کہتے ہیں، کھیوڑا جائیں کسی دن، میں تو کئی دفعہ گیا ہوں، آپ کو لگ سمجھ جائے کہ یہاں پہ کتنا نمک ہے۔ دنیا کی میرا خیال ہے دوسری یا تیسری بڑی کان ہے، وہ کدھر جا رہا ہے پنک سالٹ، اتنا مہنگا بین الاقوامی منڈی میں، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہ اس کا کیا ہوگا۔ آپ کھیوڑا جائیں، آپ جو ہے نا وڑچا جائیں، خوشاب میں آپ کو لگ سمجھ جائے، آپ کالا باغ جائیں، کالا باغ میرا علاقہ ہے، کالا باغ جائیں، یعنی میں نے ایک ویڈیو کی تھی، پڑھی ہے، پیچھے چلے جائیں، میں نے وہ نمک بھی وہاں اس طرح نمک پڑا ہے کہ آپ کہیں گے یہ نمک ہے، اتنا خوبصورت۔ تو پنجاب میں بھی منرلز ہیں ادھر، تو وہ کدھر جا رہا ہے وہ اور کس کو، یہ آپ نے ذرا جو ہے نا تھوڑی تحقیق کرنی ہے کہ وہ گلابی نمک کس کو جا رہا ہے اور کس ریٹ پہ جا رہا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کو یہ دے رہے ہیں اور کتنے کا دے رہے ہیں اور کتنے کا بک رہا ہے۔ یہ اگر آپ نے سوال کیا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے بعد احمد فرحاد، پاکستان میں بہت زیادہ ان کو تنگ کیا گیا، ان کی بیوی نے جب کہا کہ ان پر تشدد کیا گیا تو ایک خاتون جج نے کہا کہ ذرا قمیض اٹھا کے دکھاؤ عدالت میں۔ کشمیر سے بیسیکلی تعلق ہے، بہت بڑا اور خوبصورت شاعر ہے اور یہ بولتا ہے اسے اٹھا لو، اور پھر اٹھا بھی لیا گیا۔ پولینڈ کی جو پوئٹری آف پولینڈ ہے، انہوں نے ایوارڈ کے لیے نامزد کیا ہے احمد فرحاد کو۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ضمیر ہوتے ہیں معاشرے کا، یہ معاشرے کا آئینہ ہوتے ہیں، یہ ضمیر کا حسن ہوتے ہیں، یہ معاشرے کا حسن ہوتے ہیں۔ یہ شاعر، یہ لکھاری، انور مقصود ٹائپ، نعیم بخاری ٹائپ، لیکن نعیم بخاری نے سیاست.pk کو انٹرویو دیا، بڑا خوبصورت انٹرویو، اور حسب معمول جس طرح نعیم بخاری کا انداز ہے، اگلے دن نعیم بخاری کو فون آ گیا کہ بندہ بن۔ تو یہاں پہ جو ہے نا یہ حالت ہے۔ بہرحال اب وہ ایوارڈ کے لیے نامزد ہوئے ہیں، پولینڈ نے کیا ہے، اور یہاں سے ان کی نامزدگی بھیجی تھی ایمنسٹی انٹرنیشنل نے۔ انہوں نے بڑی صعوبتیں برداشت کی، ان کی گھر والی پہ قتل کا مقدمہ ہوا، احمد فرحاد کی گھر والی پہ قتل کا۔ بہرحال اب ان کو جو ہے وہ ایوارڈ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ ایران نے ڈیمانڈ کی ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ جو ایران کے اکاؤنٹس ہیں نا وہ 79 سے وہ فریز ہیں، اربوں ڈالرز ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ جی وہ کھولیں، ہمارے اکاؤنٹ کھولیں، مین کہ ہمیں پیسے واپس کریں، کافی پیسے ہیں، اس کے علاوہ ہم پہ پابندیاں ختم کریں۔ اور ایران کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل جائز ہے کہ کیوں پابندیاں 79 سے،
میں نے آپ کو بتایا کہ نہ کوئی وہ نئی چیز باہر سے منگوا سکتے ہیں، نہ کوئی اسلحہ، نہ کوئی اور چیز، یہی چوری چھپے کبھی تیل جو ہے نا ادھر پاکستان میں اسمگل ہو گیا، باقی یہ ڈرائی فروٹ ہو گیا، گاڑیاں ہو گئی، موٹر سائیکل ہو گئے۔ تو ایران نے مطالبہ کیا ہے، پہلا مطالبہ یہ تھا کہ ہمارے اکاؤنٹ جو ہے نا ڈی فریز کیے جائیں۔ تو اس کے علاوہ مارکو روبیو کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کیونکہ مارکو روبیو کا جو جھکاؤ ہے تو وہ اسرائیل کی طرف ہے۔ مارکو روبیو کو نکال دیا گیا ہے مذاکراتی ٹیم سے، اور ابھی اکاؤنٹس جو ہے اگر ایران کے بحال ہوتے ہیں تو ایران بہت بڑی جو ہے نا وہ رقم کا مالک بن جائے گا، اور ہم تو اس کی حمایت کریں گے کہ بالکل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ امریکی ٹیرف پہ پریشان ہیں لیکن جوابی کارروائی نہیں کریں گے، یہ فرمایا ہے وزیر خزانہ اورنگزیب آری صاحب نے۔ تو آری صاحب کرو نا پلیز، جوابی کارروائی کرو نا، سو سویٹ، تو کر کے دیکھو۔ یعنی تو نال او حشر تھی وے یہ را حضرت یوسف علیہ السلام نال بھراما کیتا ہی، تو نال او حشر تھی وے۔ تساں رشوتاں کھاؤن والے، تساں قرضے کھاؤن والے، سود کھاؤن والے، IMF نی بھاڑ کھاؤن والے، بھاڑ پور موویز نی کمائیاں کھاؤن والے، پور موویز نے ٹیکس کھاؤن والے، جون جولائی جڑا ہے نا جی وہ 3 پیس سوٹ پاؤن والے، اس طرح کس کے ٹائی لاؤن والے کہ تو آپ کو پھانسی ہوئی ہے، یعنی باپ دادے کی رسم پہ عمل، تو آپ لوگ جوابی کارروائی کریں گے۔ یہ چین ہے، یہ چین ہے جس نے 84% ٹیرف لگایا۔ یہ ذات قوموں کا شیوا ہے، یہ درویشوں کا شیوا ہے، یہ ملنگوں کا شیوا ہے، یہ آپ لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ جو بندہ ایک ٹائم کا کھانا 17 کھانوں سے کھاتا ہو، 17 کھانوں سے، وہ کدھر جوابی کارروائی کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال آپ رہنے دیں، ہمیں آپ کا پتہ ہے کہ آپ جوابی کارروائی کریں گے۔ اس کے بعد ایک پیغام یہ محترم صدیق جان صاحب نے بھی دیا ہے، ان کی تو ظاہر ہے بہت فالوئنگ ہے۔ میں تو چھوٹا سا بندہ ہوں کہ جن کسانوں نے ٹھیکے پہ زمین دے رکھی ہے، اللہ پاک ان کے رزق میں برکت ڈالے، اللہ پاک انہیں اور زمینیں عطا کرے۔ تو جو ان کے مزارعین ہیں جو ٹھیکے پہ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ذرا شفقت کرنی ہے۔ کھاد بہت مہنگی ہے، پانی بہت مہنگا ہے، اپنا حصہ اگر تھوڑا سا وہ ودڈرا کر دیں گے، کیونکہ میں نے بتایا ہے میں نے 3 دن کسانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گزارے ہیں، 4 دن صدیق جان بھی چوک اعظم کے ہیں، ہمارے علاقے کے ہیں، سرائے کی ہیں، وہ بھی کہہ رہے تھے، میں نے بھی 3-4 دن گزارے ہیں۔ کسانوں کی حالت بہت ماڑی ہے۔ آپ لوگ جو شہروں میں بیٹھ کے میری ویڈیو سنتے ہیں نا ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا حالت ہے کسانوں کی، بہت ماڑی حالت ہے، اور ابھی آنے والے دنوں میں اور ماڑی ہوگی۔ تو یہاں پہ جو کردار ادا کر سکتے ہیں نا، جن کی زیادہ زمینیں ہیں، جنہوں نے جو ہے نا میرے جیسے بندے مزارے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ کہ وہ سختی نہ کریں، مزاروں کے ساتھ وہ شفقت کریں، تھوڑا سا اپنا حصہ ودڈرا کر دیں، ورنہ وہ جو مزارے ہیں، وہ جو ہاری ہیں، وہ خودکشیوں پہ مجبور ہو جائیں گے۔ حالات ان کے بہت ماڑے ہیں۔ صدیق جان نے اپیل کی ہے تو میں بھی اپیل کر رہا ہوں، اگر کوئی سن لے تو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 20 علاقوں میں جو ہے وہ بلوچستان کے وہ 20 علاقوں میں احتجاج ہوا ہے، اور یہ احتجاج کیا ہے بلوچستان جو یکجہتی کونسل ہے جس کو لیڈ کرتی ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ۔ انہوں نے ڈاکٹر مارنگ بلوچ کی جو ہے نا وہ قید پہ 20 شہروں میں احتجاج کیا ہے۔ کافی تگڑا جو ہے وہ احتجاج تھا، لیکن پاکستان میں آپ دیکھیں نا تو آپ کو بہت کم آوازیں ملیں گی کہ وہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کے جو ہے نا وہ حق میں آوازیں آئیں، کوئی سیاسی۔ حالانکہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ آپ جانتے ہوں گے کہ نوبل پرائز کے لیے بھی نامزد ہو چکی ہیں، پیس پرائز کے لیے۔ تو بہرحال یہ کچھ خبریں تھیں۔ اب ہم ایک اپنا ویلاگ جو ہے نا وہ کریں گے، یعنی ہوتی وہ بھی خبریں ہیں لیکن وہ چونکہ تھوڑی سی اہم خبریں ہوتی ہیں تو اس پہ تھوڑا سا تبصرہ اور آپ کو بتانا پڑتا ہے۔ مثلاً پہلی جو ہے نا وہ خبر ہے کہ فوج یا تو بیرکوں میں جائے گی یا پھر عمران خان آزاد ہوں گے، یا بھول جائیں۔ جب میں آپ کو 2 ٹوک بتا رہا ہوں کہ عمران خان آزاد نہیں ہوں گے، فوج کا جو پروگرام ہے، فوج مین جرنیل، میں نے کہا جب بھی میں فوج بولتا ہوں تو اس کا مطلب جرنیل ہوتا ہے، فوج کو کیا پتہ۔ جرنیلوں کا جو پروگرام ہے نا وہ عمران خان کو وہ تاحیات جیل میں رکھنے کا ہے، یا جیل میں نہ بھی رکھے نا تو فنکشنل نہ ہونے دیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان کا پہلا قیدی ہے کہ جو نہ لوگوں نے دیکھا
तकरीबन 620 दिनों से ना लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी। उस दिन शहजाद इकबाल कहते हैं, हालांकि जियो पे काम करते हैं, शहजाद इकबाल अच्छे सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि मैं नवाज़ शरीफ से मिलने गया तो फुल एसी चल रहा था और जो है ना वो नवाज़ शरीफ की सीट लगी हुई थी, दरमियान में 10 कुर्सियाँ इधर पड़ी थीं, 10 कुर्सियाँ इधर पड़ी थीं। मुलाकात ये आए हुए थे और केक बिस्किट चल रहे थे, और जब उन्होंने मुलाकात ख़त्म कर ली ना तो बताया गया जेल को कि अब मियाँ साहब 5 मिनट ब्रेक लेंगे, 5 मिनट बाद फिर भेज दें। यानी एक दिन में 100 बंदा भुगताया गया। ये जेल थी जो कहते हैं जेल में बड़े जुल्म हुए। ये वाहिद कैदी है, ज़मीर का कैदी, जो है ना वो ना उसकी शक्ल दिखाई दी ना उसकी आवाज़ सुनाई दी, लोग फिर भी मरते हैं। तो इन दोनों में से एक काम होगा। आप अयूब खान को देख लें, आप याह्या खान को देख लें, ज़िया को देख लें, परवेज़ मुशर्रफ को देख लें, उनका जो टारगेट होता है ना, पहला जो प्राइम टारगेट होता है वो होता है सियासतदान। सबसे पहले पाबंदियाँ एब्डो के तहत वो अयूब खान ने लगाई, उसमें फातिमा जनाब भी थी, उसमें सैयद अब्दुल आला मौदूदी भी थे, उसमें अब्दुस्तार खान न्यारी भी थे, बड़े बंदे थे। तो ये एक काम होगा। यानी ये इमरान का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है कि या तो फ़ौज अपना काम करेगी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अपना काम करेगी, या फिर इमरान खान बाहर आएंगे। हाँ, एक सूरत है, इमरान खान अगर नवाज शरीफ बन जाए, इमरान खान अगर आसिफ जरदारी बन जाए, इमरान खान कंप्रोमाइज़ कर लें, और फिर वो इमरान खान नहीं रहेंगे। फिर ये जो मोहब्बत है, ये जो पसंदीदगी है, ये जो वोट बैंक है, ये हवा में बिखर जाएगा, क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है और उन्होंने पहली दफ़ा ओरिजिनल माशरती उलूम पढ़ाई है बकौल जुनैद अकबर, और नई नस्ल ने जो है ना असल मुआशरती उलूम पढ़ ली है कि असल मसला क्या है, असल मसला कहाँ पे है। डॉक्टर वही अच्छा होता है ना जो आपकी बीमारी को डायग्नोज कर ले, तशखीस कर ले। तो खान साहब ने तशखीस कर ली है कि यानी मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा, 8 फरवरी का इलेक्शन खली वली किसने किया? आपका क्या ख्याल है? सिकंदर सुल्तान राजा ने, कादी फायदी सर ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने? ये कौन है किराए के टट्टू, ये चोर दरवाज़ों वाले, ये 2-2 टके के? इन्होंने भाई लोगों ने किया इलेक्शन, उन्होंने सेट किया। मैंने आपको बताया ना, जो स्टिक आती है हाथ में तो 10 साल प्लान फौरन सामने आ जाता है कि कम से कम 10 साल। फिर लोग बाद में जो मर्जी है कहें। या तो फौज बैरक्स में जाएगी, या जर्नैल अपना काम करेंगे, या जर्नैल दफ्तरों में बैठेंगे, फौज की देखभाल करेंगे, जवानों की फलाह बहबूद देखेंगे, जवानों की फैमिलीज़ का ख्याल रखेंगे, जवानों के हस्पताल देखेंगे, जवानों के लंगर देखेंगे, और सरहदों की सूरत हाल देखेंगे, दहशत गर्दी को कंट्रोल करेंगे, दहशत गर्दों को उल्टा लटकाएंगे, या इमरान खान बाहर आएंगे। इसके अलावा छोटे दरवाजे से अगर इमरान खान को निकालना है तो कल निकाल लें, वो अगर डंक निकाल लेना है तो ठीक है। इसराइली जरीदे ने दिसंबर में एक मजमून शाया किया, और क्या कहा इसराइली जरीदे ने कहा कि अगर चीन का मुकाबला करना है ना अमेरिका को, तो फिर अमेरिका को टारगेट करना होगा पाकिस्तान को। किसके लिए पता है? ये दिसंबर की बात कर रहा हूं, दिसंबर की। ग्रेटर गेम समझने की कोशिश करें। पाकिस्तान को टारगेट करना होगा, और पाकिस्तान की क्या चीज टारगेट करनी होगी? मिनरल्स। किस तरह बिल्ली थैले से बाहर आई है, मिनरल्स टारगेट करनी होंगी। मैंने आपको बताया ना, ये जो मिनरल्स है ना, क्योंकि आइंदा जो फ्यूचर है ना वो है बैटरीज का, बैटरीज। और इस वक्त इजारादारी है चीन की बैटरीज पे, इजारादारी है, चीन पहले नंबर पे है। और ये जो मिनरल्स को रिफाइंड करता है ना, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो इस हालत में तो नहीं निकलती ना, जिस तरह आपने मुंदरी पहनी हुई है सोने की या तांबे की या चांदी की, इस हालत में तो नहीं निकलती। इसको जिस तरह तेल होता है, तेल को रिफाइन, तेल की रिफाइनरियां इसी तरह मिनरल्स की हैं। ये सबसे ज्यादा प्रोसेस होता है चीन में। ये क्यों बार बार टैरिफ लग रहा है चीन पे, और क्यों आलमी जंग छिड़ी हुई है? अब अमेरिका कहता है कि जी चूंकि फ्यूचर मिनरल्स का है तो जो है ना वो मुकाबले पे आ गया अमेरिका, और उसका यानी कहा जा रहा है कि जो ज़खायर है ना, यानी मजमूई तौर पे ज़खायर को देखा जाए जो ज़मीन के नीचे हैं, तो पाकिस्तान का 5वां नंबर बन रहा है, 5वां। और दुनिया में 200 से ज़्यादा मुल्क हैं। तो ये इसराइली जरीदे ने भांडा फोड़ा है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका को टारगेट करना पड़ेगा पाकिस्तान को। अब आपको जर्नैलों की गेम, वो जो इजलास हुआ, वो जो यकदम मिनरल बिल आ गया कि जी ये ले लें, ये आपके, और हमें इधर जो है ना अपने छेड़ें।
یعنی بجائے اس کے کہ وہ کہ جی ہماری منرلز ہیں، ہم نکالیں گے، ہم ریفائن کریں گے، ہم بیچیں گے، ہم صنعتی ترقی کریں گے، نہیں سوکھا کام، جس طرح وہ بھانڈا بندہ بچینا اچھا. یہ اسرائیلی جریدے نے دسمبر میں انکشاف کیا، دسمبر 2024، جب بلکہ اسرائیلی 2 قدم آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں امریکہ جائے، اپنا کونسلیٹ بنائے، گلگت بلتستان میں امریکہ اپنا کونسلیٹ بنائے، خیبر پختونخوا میں امریکہ اپنا کونسلیٹ بنائے، اور بلوچستان میں جو گہرے پانیوں والی جو ہے نا وہ گوادر بندرگاہ ہے، وہاں سے مال نکالے اور وہاں سے کھلی ولی کرے. یہ اسرائیل نکلتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں گریٹ گیم کو. منرل یہ یکدم نہیں ہوا جھولنا، ہماری زبان میں کہتے ہیں یکدم طوفان آ گیا ہے، ہر کوئی کدالیں رکھ کے منرل کی طرف چل پڑا ہے. نہیں، یہ یکدم نہیں آیا، یہ گریٹر پلان ہے. اور مقابلہ کس کا ہے؟ چین کا اور امریکہ کا. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا آصف نواز جنجوعہ کا. آصف نواز جنجوعہ جب چیف آف آرمی سٹاف بنے تو ان کو مری میں جو ہے نا نواز شریف نے ملاقات کے لیے بلایا. ملاقات ہوئی تو باہر نکلے تو نواز شریف نے کہا کہ آپ کی گاڑی اچھی نہیں ہے، مزیدار نہیں ہے، تو یہ لیں چابی BMW کی نئی. جس طرح ہر چیز خرید لو، چیف اپنا ہونا چاہیے. بہرحال آصف نواز جنجوعہ نے وہ پیشکش مسترد کر دی تھی، اور کہتے ہیں کہ بہت کرخت لہجے میں مسترد کی تھی، اور فوج کا مرائل بڑا اپ ہوا تھا جب چیف کے اس جسچر کے بارے میں پتہ چلا. وہ تھے آصف نواز جنجوعہ جنہوں نے چابی منہ پہ ماری تھی نواز شریف کو کہ اپنے پاس رکھو. ان کی نواسی ہیں ختیجہ شاہ. یہ جو سارے پھر رہے ہیں نا اتنی جھانڈ رکھ کے. آج اس عورت کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اس نے پروگرام شروع کر رکھا ہے PRP، پاکستان ریہیبلیٹیشن پروگرام. پتہ ہے یہ عورت کیا کر رہی ہے؟ یہ ختیجہ شاہ یہ مچل کے بھرواتی ہے PTI کے ورکروں کے، مچل کے. یہ PTI کے جتنے بھی قید ہیں نا لڑکے یعنی ورکرز، ان سب کے خاندانوں کے ساتھ رابطے میں ہے. یہ صبح اٹھ کر یہ کام شروع کرتی ہے، صبح اٹھ کر رات تک یہی کام کرتی ہے ختیجہ شاہ. یہ سلیمان شاہ کی بیٹی ہے. وہ سلیمان شاہ ہیئر سٹائل مشرف دور میں وزیر خزانہ تھا، سفید مونچھیں، یہ اس کی بیٹی ہے. جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی ہے. قتل کا کیس ہے اس پہ، بلوچستان جا چکی ہے. اس کے علاوہ لاہور میں آپ نے کئی دفعہ اس کو دیکھا ہوگا. آج کل PRP یہ جو پھر رہے نا، یہ کلین شیووں والے دن میں 15 دفعہ، اور ٹشو اور اینکیں اور لٹرن بٹرن ڈیش ویش، ان کو بتا رہا ہوں کہ ختیجہ شاہ کیا کر رہی ہے. اس دن جب علیمہ خان باہر کھڑی تھی ڈیالہ کے، تو اس کے پیچھے ختیجہ شاہ کھڑی تھی. علیمہ خان کے پیچھے ختیجہ شاہ کھڑی تھی. اب ختیجہ شاہ کا کام یعنی جو بھی قیدی ہیں ان کے مچل کے ختیجہ شاہ جو ہے وہ بھرتی ہیں. ختیجہ شاہ کیونکہ ان کا جو برانڈ ہے نا وہ کپڑوں والا، ان کا بہت بڑا برانڈ ہے. یعنی یہ فیشن ڈیزائنر ہیں، فیشن ڈیزائنر. اب ایسے لوگ یعنی جو یعنی وہ لاہور میں بیٹھی ہیں، اور ان کے جو ملبوسات ہیں تو وہ ملبوسات جو ہے نا امریکہ میں، انڈیا میں، کہاں وہ گھر میں بیٹھ کے جو ہے نا ڈیزائن کرتی ہیں، ملبوسات ڈیزائن کرتی ہیں. یعنی اتنی یہ عام زبان میں آپ کو کہیں کہ اتنی امیر ہیں، اتنی امیر ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. اپنا کام لیکن وقف کر دیا اپنے آپ کو. یہ PTI کے لوگوں کے مچل کے بھرتی ہے. مچل کے آپ سمجھتے ہیں نا، ضمانت کے لیے 50,000 کا بھرو، 1 لاکھ کا، یہ بھرتی ہے. ان کے والدین کا اور ان کی ملاقاتوں کا پروگرام یہ جو ہے نا انتظام کرتی ہے. کبھی 5,000 لیتی ہے پولیس والے، کبھی 10,000، کبھی 15، یہ ملاقاتیں کرواتی ہے. صبح سے لے کر رات تک ان کے والدین کے ساتھ رابطے میں رہتی ہے. یہ ہے عمران کا نظریہ، یہ ہے عمران کے سپاہی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عمران کے نظریے کو سمجھا ہے. یہ عورت ہے، بیلٹ نہیں باندھتی. بیلٹ تو بیرسٹر گور باندھتے ہیں نا، بیلٹ تو گنڈا پور باندھتے ہیں، بیلٹ تو آدم سواتی باندھتے ہیں. یہ بیلٹ نہیں باندھتی، یہ عورت ہے. لیکن جو کچھ ختیجہ شاہ خاموشی سے کر رہی ہے نا، آپ اس عورت کو آج میں آپ کو تعارف کرا رہا ہوں، آپ لوگ اتنا نہیں جانتے. یعنی یہ تو جب وہ کھلیں گی نا پرتیں، یعنی کبھی تو اچھا دور آئے گا
کبھی تو لانتیوں سے جان چھوٹے گی، شمروں سے، یزیدوں سے، عمر بن سعدوں سے کبھی تو جان چھوٹے گی۔ پھر آپ نے یاد کرنا ہے کہ محمود نیادی نے ختیجہ شاہ کے بارے میں بتایا تھا، اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ ختیجہ شاہ نے کیا خود جیل کاٹی ہے، خود اتنا عرصہ جیل کاٹی ہے۔ اور اس کی جو ہے نا وہ افیلیشن کہاں سے ہوئی ہے؟ وہ جب یہ جیل میں تھی نا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس کے ساتھ، وہاں سے اس کی افیلیشن سٹارٹ ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہاں پہ حالات دیکھ کے، معاشی حالات دیکھ کے، گھریلو حالات دیکھ کے۔ بہرحال اب اس خاتون نے یہ پی آر پی اتنا بڑا کر دیا ہے، پی آر پی پاکستان ری ہیبلیٹیشن پروگرام، یہ بحال کر رہی ہے ان لوگوں کو ذہنی طور پہ، معاشی طور پہ۔ اب پی آر پی کی جو انچارج ہیں اس وقت، اب وہ ہیں علیمہ خان۔ اب وہ اتنا بڑا پلیٹ فارم بن گئے پی آر پی، جو ان قیدیوں کی، اور قیدی کتنے ہیں 10,000 سے زیادہ اس وقت، اور جو چھوٹ آئے ہیں ان کے گھروں میں، یعنی ان کے گھروں میں بھی خبریں اور بھی ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ لیکن ریکویسٹ پھر ایک ہے کہ اس سے پہلے والا ویلاگ لازمی دیکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔